اچھا مفتی صاحب، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ جس پہ آپ بڑی بات بھی کرتے رہتے ہیں، عدالتی خلا پہ، جی اس کی وجہ سے تھوڑی وضاحت فرما دیں. ایک تو یہ وضاحت فرما دیں کہ شرعی طور پہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات خرابی کے باوجود بھی مرد کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے نہیں دینی، تو ایک آسان سا طریقہ عدالت سے جائے اور اس کو لے لے. تو اس کی شرعی حیثیت بھی بتا دیں پلیز، اور پھر اس کا معاشرے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بتا دیں. 3 چیزیں ہیں جن کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے طلاق، ٹھیک ہے. ایک ہے خلا، ایک ہے فسخ نکاح. ٹھیک ہے. یہ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. طلاق کا مطلب مرد جب طلاق دے گا، اس کا قرآن نے طریقہ بتایا کہ ایک طہر میں 1 2، اگلے میں دوسری 2، اکٹھی 3 دے دیں تو اس کے حکام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں مرد ہی ہے، مرد دے گا تو طلاق ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا ہے خلا. خلا بھی اصل میں طلاق ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جن علماء نے خلا کو طلاق نہیں قرار دیا، فسخ نکاح قرار دیا، تو اس میں بھی یہ بات سب کے نزدیک اجماع امت ہے. اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب متفق ہیں کہ چاروں امام متفق ہیں کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے، شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیات سے بھی صاف پتہ چلتا ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی. مرد اور عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت پیسے دے کے مرد سے ایگریمنٹ کر کے اپنی جان چھوڑا. فدیہ میں ایگریمنٹ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. فدیہ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی بھی جان چھڑانا چاہتا ہے پیسے دی اور نکل لیا، یعنی سامنے والا راضی بھی تو ہو نا. بالکل. بخاری کی حدیث ہے اول خلع فی الاسلام. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئیں. حدیث کا عنوان ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ. تو جمیلہ آئیں، حضرت ثابت کے بارے میں کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی. وہ یعنی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق تھا. تو پہلی رات میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھائی میرا جوڑ نہیں، میری جوڑ کی شادی نہیں ہوئی. تو وہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دیں. خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا جیسے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں یک طرفہ. تو طلقھا، آپ نے فرمایا ان کو طلاق دو. اور اس پر بھی امت کا اجماع ہے کہ یہ طلاق کا حکم استحباب کا تھا، کوئی یقینی حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت کیونکہ شریعت نے قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح توڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے. اور یہ تمام آسمانی مذاہب میں کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے، لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. چند صورتوں میں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو وہاں بھی یہ کہ نبی نے ان کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں تو یہ مہر واپس لے لیں. تو انہوں نے طلاق دی ہے باقاعدہ، بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو آج کل خلا کے بارے میں ہو گیا نا، کورٹ خلا دے دے، تو جج اپنی بیوی کو خلا دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں پہ بھی گورنمنٹ قبضہ کر لے کہ جب چاہے گورنمنٹ چاہے جی نکاح ختم کر لے، ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے میں نے 1 ہفتے میں پتہ نہیں اتنی عورتوں کو خلا دی، طلاق دلوائی ہے نا. تو ایک سیدھا سادہ سا بندہ تھا، اس نے کہا جج صاحب آپ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کو آپ کو کے پاس کب سے رائٹ ہو گیا. تو خلا ایگریمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جب تک مرد سائن نہیں کرے گا خلا نامے پہ، خلا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ پہلی یہ، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے. قرآن میں او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، قرآن کہہ رہے جس کے پاس نکاح کی چابی ہے، عقدہ ہے، نکاح ختم کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے. ٹھیک ہے. خلا کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے. اس پہ لمبے چوڑے بہت سارے دلائل ہیں، یعنی اجماعی مسئلہ ہے، اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے. جو اسکالر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جی خلا جو ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے عورت کی مرضی کے بغیر، بھی وہ ایسے وہ ان کو یعنی نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ اجماع امت کا پتہ. تو بالکل ایک سطحی بات ہے. البتہ ایک چیز ہوتی ہے فسخ نکاح. ٹھیک ہے. خلا تو یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کو پسند نہیں کرتی، کوئی بھی معقول وجہ ہے، بلا وجہ مانگے گی گناہ گار ہوگی، لیکن کوئی وجہ ہے تو مانگتی ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی معقول وجہ سے مانگ رہی ہو تو مرد کو راضی کر لو کہ وہ مہر واپس لے لے اور تمہیں چھوڑ دے. ٹھیک ہے. یہ کام اگر مرد خود نہیں کرتا تو کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ کورٹ مرد کو بلائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ مرد اس کو سیریس لے گا. ٹھیک ہے. ورنہ بعض دفعہ بیوی کی بات کو مرد سیریس نہیں لیتا. تو کورٹ کا کام ہے دونوں کو بلائے اور کہے کہ بھائی یہ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو. چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے گا تو پھر نہیں ہو سکتا، یعنی نہیں ہو سکتا. وہ کورٹ کا کام صرف دونوں کو یعنی اس کو اس میں سنجیدگی پیدا کرنا ہے تاکہ مرد اس کی بات کو سیریس لے. تیسری چیز ہوتی ہے فسخ نکاح. وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. فسخ نکاح یہ کہ مرد ایسی نوعیت کا ظلم کر رہا ہے کہ نہ وہ امساک بالمعروف کرتا ہے، نہ تصریح بالاحسان کرتا ہے، نہ بھلے طریقے سے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ بھلے طریقے سے چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. بیسک حقوق اس کے ادا نہیں کر رہا. جیسے نامرد ہے، اب اس کے عورت کی کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ زنا کی طرف جا سکتی ہے، یہ بیسک حق ہے عورت کا. نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو. تو یا ایسے بھی لوگ ہیں شادی کی بیرون ملک چلے گئے، بیگم کو بھول گئے، وہ نہ خرچہ بھیج رہے ہیں نہ اس سے پوچھ رہے ہیں، 2-3 سال سے یہاں لٹکی ہوئی ہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. بھائی یا تو ہمیں رکھو پراپر یا چھوڑو. یہ اس نوعیت، یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. یہ اس نوعیت کا ظلم ہے
کہ اس میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کورٹ بلائے, شوہر کو پہلے موقع دے کہ بھائی آپ یا تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ, اگر وہ باز آ جاتا ہے پھر بھی حق نہیں ہے. اچھا, اگر وہ باز آ جاتا ہے تو پھر بھی کورٹ کو حق نہیں ہے, اس کو موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے کہ سدھرنے کا. جیسے بیرون ملک جا کے بیوی کو بھول گیا ہے تو کورٹ اس کو آرڈر کرے گی بھئی آپ آئیں یا اس کے یا لے کے جائیں بیوی کو, وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا, تو یہ متعنت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہ حقوق دینے پہ آمادہ ہو رہا ہے اور نہ رکھنے پہ آمادہ ہو رہا ہے. پھر عورت ثابت کرے گی عدالت میں کہ بھئی یہ ظالم آدمی ہے, اور یہ آج کل تو وہ وکیلوں نے پیپر نکالا ہوا ہے, وہ اسی مارتا پیٹتا ہے اور وہ سارے نا اس سے سائن لے لیتے ہیں, وہ ایک فارمیٹ بنایا ہوا انہوں نے. ایسا نہ ہو جو حقیقت میں کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہو. ناقابل برداشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں, خواتین اس لفظ سے بھی چڑ جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت, یعنی برداشت کے قابل ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیں 100% دنیا میں نہ بیوی صحیح ہوتی ہے نہ مرد صحیح ہوتا ہے, کوئی بھی ٹھیک نہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دن غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا تھا, غلط کیا ایک تھپڑ بھی, لیکن اس پہ خلا نہیں بنتا ہے کہ بھی ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم اس نے مجھے ٹھیک ہے جو ہے وہ گالی دے دی تھی, یا ونس اپون اے ٹائم اس نے تھپڑ لگا دیا تھا, تو یہ تو غلط ہے, لیکن اتنی باتوں پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی اور کہے گی کہ بھئی یہ ثابت کرے گی کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے. پھر کورٹ بلائے گی, اگر وہ انسان کا بچہ بن گیا ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں, اس کی شرائط پائی جاتی ہیں. اب علماء نے اتنے براڈ مائنڈڈ بنے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا کہ یار ہم نے فتوے دیے کہ بھئی یہ خلا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ, دارالعلوم کا بھی, جامعہ رشید کے, پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے جو صحیح علماء ہیں, سنجیدہ علماء ہیں, جو قرآن و سنت کو جانتے ہیں, وہ دیتے ہیں یہ خلا نہیں ہوتا, یہ کالعدم ہے. لیکن علماء نے اتنے براڈ مائنڈڈ بن گئے کہ ہم نے کہا یار چلو خلا نہیں ہے, لیکن اگر فسخ نکاح والی شرائط پائی جا رہی ہیں, یعنی کیس ہم نے اسٹڈی کیا, ہم نے دیکھا کہ یار عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے, اور اس نے ثابت بھی کیا ہے, ہوائی باتیں نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ظلم ہو رہا ہے اور مرد نہیں سدھرنے کے لیے تیار, تو ہم نے یہاں تک کر لیا کہ ہم نے کہا کہ خلا کا کورٹ نے لفظ استعمال کیا, لیکن ہم کہتے ہیں کورٹ کو شریعت کا نہیں پتا خلا اور فسخ کیا ہوتا ہے, تو ہم اس کو فسخ سمجھ لیتے ہیں. تو ہم نے وہاں نکاح کے ختم ہونے کا فتویٰ دیا ہے, عورت کو سپورٹ کیا علماء نے. ٹھیک ہے, یعنی اتنے براڈ مائنڈڈ علماء بن کے عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب مردوں کے حقوق ہیں. ہم نے بہت سارے فتوے ایسے بھی دیے ہیں کہ خلا مان لیا ہم نے, حالانکہ اس میں خلا کا لفظ تھا. ہم نے کہا چلو یار جج کو بیچارے کو نہیں پتا نا خلا کیا ہوتا ہے, فسخ نکاح کیا ہوتا ہے, تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ فسخ کو پیار سے خلا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے لیکن فسخ نکاح کی شرائط پائی جاتی ہے. لیکن 99.9% کیس وہ ہیں جس میں نہ فسخ نکاح کی شرائط پائی جاتی ہیں اور اس میں عدالت دھڑا دھڑ طلاقیں دے رہی ہے. یہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کالعدم ہوگا, وہ زنا کہلائے گا. اچھا, زیادہ تر کیسز ایسے, یعنی جو لا آپ کا بن چکا ہے, جنرل مشرف نے بنایا تھا یہ لا, اس میں نے الفاظ پڑھے اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہو رہا ہے. کوئی بھی خاتون عدالت میں جاتی ہے, وہ کہتی ہے میرا میاں بہت اچھا, مجھے پسند ہی وسیم بھائی ہے. ٹھیک ہے نا, بھائی کیوں کہہ رہی ہے اس کو, وہ محلے والے سب اس کو بھائی کہتے ہیں, یا مجھے پسند غفار ہے. ٹھیک ہے, عدالت پابند ہے, اس کو خلا دے گی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اس سے ہمارا فیملی سسٹم ہو گیا تباہ ہو رہا ہے. بالکل, تو اس میں یہ خلا کورٹ اگر دے دے گی تو یہ کالعدم ہوگا. ٹھیک ہے, بعض دفعہ عورت شوہر پہ الزام لگاتی ہے بڑے سنگین, لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس, تو صرف الزام سے تو نہیں بات چلتی نا. تو وہاں بھی کورٹ اگر خلا کی ڈگری پکڑا دے گی, کالعدم ہے وہ خلا, پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی, وہ زنا ہوگا. تو اس پہ ہم چیخ رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. یہ بڑا بہت اہم, تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے باقی شرعی عدالت میں. یہ تو آپ نے اپنے فیملی سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں آپ. ابھی تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں, ورنہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے زہریلے ہیں. ایسے کیسز میرے پاس بہت آ چکے ہیں. بہت سی خواتین نے اس کو کمائی کا دھندا بنا لیا. ایک مرد سے شادی کی, بچہ پیدا ہو گیا, کورٹ سے جا کے خلا لے کے 18 سال تک کا بچے کا خرچہ ملے گا, اور بچہ بھی عورت کی کسٹڈی میں. ہماری عدالتیں آدھا اسلام لے رہی ہیں, آدھا نہیں لے رہی. اب اسلام کہتا ہے کہ بچے کا خرچہ باپ پر ہے, لیکن تعلیم پھر باپ کی مرضی کی ہوگی. آپ ہفتے میں کم از کم ایک دن باپ کے پاس چھوڑیں گی, وہ نہیں ہو رہا. باپ 18 سال تک پیسے دے رہا ہے, جب چاہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی اس کی. کورٹ میں 2 دن حاضری ہے, اس میں بھی عورت کی مرضی ہے, لائے نہ لائے. لانے کا, آنے جانے کا, کنوینس کا خرچہ باپ کے ذمے. پھر وہ بچے کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی, اس کا دماغ خراب. ایسے کیسز آئے ہیں, بچہ کہہ رہا ہے تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, باپ کو کہہ رہا ہے. تو خودکشی کے کیسز آئے ہیں, باپوں نے گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے. اور قتل کے کیسز آئے ہیں, جب ڈپریشن میں آپ جا رہے ہو تو مکمل اس میں جو ہے نا وہ
कोर्ट औरत को सपोर्ट करके औरत को तबाह कर रही है, क्योंकि जब ये चीज ज्यादा होगी ना, अभी सोसाइटी में ज्यादा नहीं है, अब जब ये चीज बढ़ेगी तो हो क्या, अब ऐसे केसेस भी आए ना कि एक खातून ने निकाह किया और शौहर से बड़ी मोहब्बत, और बिल आखिर मोहब्बत में शौहर ने 1 करोड़ की जायदाद उसके नाम कर दी, अगले दिन जाके उसने खुला पकड़ा, जायदाद भी गई, महर थोड़ा बहुत वापस कर दिया उसने, ठीक है, और बच्चा भी था उसका, 18 साल का खर्चा बांध के फौरन कहीं और शादी की है। दूसरा बच्चा हुआ, उसके साथ भी यही काम किया उसने। कमाई का बेहतरीन धंधा है, जैसे रूहानी इलाज है ना, मैं कहता हूं किसी को कुछ नहीं आता, जिन चुड़ैल भगाना शुरू कर दे, करोड़पति बन जाएगा। तो अब किसी खातून अगर बेरोजगार हैं तो बेहतरीन ऑप्शन है उनके पास, किसी बंदे से शादी करें, निकाह रजिस्टर करें, उसके बाद एक आध बच्चा हो जाए, नहीं हो तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, जो इद्दत का खर्चा है ना, जी जी, तो बच्चा हो गया तो फिर तो लॉटरी खुल गई। तो ऐसे मर्दों को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि वो खुला की धमकी देती है औरत, जो गलत औरतें, जाहिर है मैं उन औरतों की बात नहीं कर रहा जो इस वक्त हमारा इंटरव्यू देख रही हैं, लेकिन उनके अलावा की बात कर रहा हूं। तो वो यहाँ आते रहते हैं लोग दुखड़े लेके कि यार मेरी वाइफ ने अब अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, उसने केस कर दिया कोर्ट में, मेरा तो बच्चा भी जा रहा है, मैं क्या करूं भाई।